بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون أذلة على المسلمين وعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں الہام فضول فرمایا، گناہوں کے تقاضے بھی پیدا کیے، لیکن ان تقاضوں پر عمل کرنے کو حرام بھی کرنا ہے، یعنی اپنی دوستی کا راستہ بتا دیا کہ دریائے خون سے گزر کر مجھ سے مل سکتے، ہمارا راستہ کیسا ہے؟ تمہاری نامناسب غیر شریفانہ آرزو کا جب خون کا دریا ہوگا، بس تم اس کو عبور کر کے میری ذات تک پہنچ سکتے ہو اور ولی اللہ ہو سکتے۔ اپنی خوشیوں کا خون کر لو جن خوشیوں سے ہم ناخوش ہوتے ہیں، میرے قانون کو مت توڑو، میرے قانون کو توڑ کر حرام لذت کی امپورٹنگ کو بند کر دو، یہ تمہاری غیر شریفانہ عادت ہے۔ اگر ہم تمہیں رزق اور روٹی نہ دیں تو تم کسی عورت کو دیکھ نہیں سکتے، کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ میری روٹیاں کھا کر سانپ اور جانور کی طرح ننگے حیوانات زندگی مت گزارو، میرے قانون کا احترام کرو۔ جب کوئی عورت آ جائے، لڑکے آ جائیں، اور اللہ کے قانون یہ حضور نفسان نظر نیچی کرو، دل تڑپ کے رہ جائے، فکر نہ کرو، اسی دل کے تڑپنے سے اللہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں حلاوت ایمانی کا مزہ بھی دیا کہ جب تمہارا دل تڑپے گا لیکن تم میرے قانون کو نہیں توڑو گے، اپنا دل توڑ کر مجھے خوش کر لو گے، تو ہم تمہیں حلاوت ایمانی اور لطف جنت دنیا میں دے دیں گے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آبادی فرماتے ہیں، لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن میرا جسم نہیں۔ جب دیکھو کہ آدمی تڑپ رہا ہے اور پریشان ہے، ویڈیو فائل کھا رہا ہے، ایک پل کو چین نہیں، تو سمجھ لو یہ اللہ کا عاشق نہیں، اللہ کے عشق میں تڑپنے سے لطف جنت ملتا ہے۔ یہ اور لوگ کسی لیڈی اور یا لیڈاس، کسی ٹیڈی یا ٹیڈاس، میں انگریزی ایجاد بھی کرتا ہوں، یہ غیر اللہ کی عشق میں حرام عشق میں مبتلا ہے، جس کی خدمت میں پیشاب خانہ کے مقام سے عبور ہونے کی یہ کوشش کر رہا ہے اور اپنی قسمت کو خراب کر رہا ہے۔ قسمت خراب نہیں ہوتی، قسمت خراب نہیں اللہ کسی کو دیتا، ہمارے عمل سے قسمت بن جاتی، اچھے عمل سے قسمت اچھی اور برے عمل سے قسمت بری، اور اللہ کے لکھنے سے ہم گناہ نہیں کرتے، جو ہم خود کرنے والے ہیں اللہ کو اس مستقبل کا علم ہے، اس کو اللہ نے لکھا، یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے لکھ دیا اس لکھنے سے ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں، اللہ کو علم ہے کہ مستقبل میں کیا کیا نادانیاں کرے گا، تو ہماری مستقبل میں اپنے ارادے سے جو نادانیاں یا لائقیاں بھٹیاں یا نیکیاں کریں اس کو اللہ لکھتا ہے۔ تو میرے مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ مرشد اول ارشاد فرماتے تھے کہ تقدیر کا مسئلہ بہت ہی آسان ہے، تقدیر نام علم الہی کا ہے، امر الہی کا نہیں۔ اللہ تم نے تم ذرا کرو سینما دیکھو مسیات بات اللہ تو بات وہ کیسے گناہ کرنے کا حکم دے گا، تو فرماتے تھے تقدیر کا مسئلہ بالکل آسان، تقدیر نام ہے علم الہی کا، جو تم کرتے ہو اس کا علم ہے اللہ، یہ نہیں کہ اللہ حکم دے گا تمہیں اور مجبور کرے گا جاؤ شیطان ہاؤس میں بیٹھو، شیطان ہاؤس جانتے ہو سینما کو میں کہتا ہوں، وی سی آر ننگی فلمیں دیکھو، کھیتوں کے چکر میں جوتے کھاؤ، اسی لیے اختر کہتا ہے مقام دہن
کہ مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اور لیلاؤں کے عاشقوں کے سر پر جوتے پڑتے ہیں اور دل پر الگ عذاب. ہتھوڑے دیکھتے ہیں. ایک عاشق نجات زمان آیا کہ مجھے تیزی سے محبت ہو گئی ہے, رات بھر نیند نہیں آتی, ہر وقت اسی کا خیال ستاتا, میں پاگل ہونے والا, جلدی میرا علاج کرو. دماغ میں پھوٹے گھسے ہوئے, دل پر ہتھوڑے. تو میں نے کہا کیوں دیکھا کسی کی وائف دکھانی پڑی, ویڈیو فائل خراب ہو گئی تمہاری لائف, وہ جگر میں جو رہا ہے اس کا لائف. لہٰذا میرا شیر ہتھوڑے دیتے ہیں مغز دماغ میں پھوٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. مولا کے عاشقوں کو ایسی اچھی نیند آتی کہ مولا کے عاشقوں کے پاس جو عاشق نہیں ہے ان کے پاس بیٹھ جائے اسے بھی نیند آ جائے. یہ عجیب عجیب اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو ایسا اطمینان عطا فرماتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پریشان حال ڈپریشن اور نہایت زیادہ ٹینشن والا ڈپریشن اور نہایت ٹینشن ہے, آسانی تناؤ ہر وقت ذہنی پریشان, وہ بھی اگر بیٹھ جائے تو بھی نہیں ملا جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ تم جلدی سے سب گناہ چھوڑ کر متقی ہو جاؤ, اچھا مشکل تھا. فرمایا کونوا مع الصادقین کونوا مع المتقین. ابھی تم متقیوں کے پاس بیٹھ کے تو دیکھو جنہوں نے حرام لذتوں کو چھوڑا, حرام خوشیوں کا خون پیا, دریا خون سینے میں رکھتے ہیں. تمہارے لیے پرچہ مشکل ہے. ابھی ابتدائی فرسٹ ایڈ تم کو دیتا ہوں کہ تم اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے دیکھو ان کے پاس کیا مزہ ہے. دونوں جہاں کا مزہ لیے بیٹھے ہوئے, بلکہ وہ شاید دو جہاں جس دن میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. جنت تو مخلوق ہے, اللہ کی لذت کو لذت خالق کو مخلوق کی طرح نہیں کر سکتے. لذت خالق غیر محدود ہے, جنت محدود ہے. لذت قرب خالق غیر محدود ہے, غیر خالی ہے, اور جنت بھی محدود ہے اور حادث نہیں تھی پھر پیدا. اللہ ازل سے ہے اب تک رہے. لہذا خوش نصیب وہ شخص ہے جو اپنے مولا پر عاشقی سیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عاشقی سیکھنا فرض کر دیا. عالم ہونا فرض کفایہ. چند لوگ بھی عالم ہو جائیں بستی میں سب کی طرف سے ادا, جیسے جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے, چند لوگوں نے جنازہ پڑھ دیا سب کی طرف سے ادا. حافظ ہونا فرض کفایہ ہے, لیکن اللہ کا عاشق ہونا اور متقی ہونا اور اللہ کا ولی بننا سب پر فرض. تقویٰ فرض فرما کر اللہ نے اپنی دوستی سب پر فرض فرما دی کہ ہم تمہیں مٹی بنانا چاہتے ہیں, لیکن جو غیر ولی ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں. جو مٹی پر مٹی ہو رہے ہیں, مٹی کی عورت, مٹی کی روٹی, مٹی کی بریانی, مٹی کے کباب, مٹی کے مکان, مٹی کے کاروبار, مٹی کے مستقیل, یہ مٹی پر جو مٹی ہو رہے ہیں ان کی قیامت کے دن کوئی قیمت نہیں ہوگی. کسی خاکی قیمت کا خاص اپنی زندگانی کو جوانی کر پیدا اس پر جس نے دی جوانی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے غلام میرے بندے قیمتی ہو جائیں. آپ چاہتے ہیں میرے بیٹے سب عزت اور وی آئی پی ہو جائیں. کوئی بات نہیں چاہتا کہ میری اولاد بالکل بے عزت ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عزت دینا چاہتا ہے. ہماری عزت سے اللہ خوش ہوتا ہے. یہاں تک کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. مومن کی لائق نہیں اپنے نفس کو کسی نادانی سے ذلیل کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری بے عزتی سے خوش نہیں ہوتے, وہ ہماری عزت چاہتے اور ہماری بے عزتی
दृष्टि से हर आदमी अपनी अपनी खशियत की एरियो को तलाश करे और कहे आपा माफ कर दो, बड़ी गलती हुई। बिल्कुल माफ करना, माफी मांगना चाहिए नहीं, क्योंकि इसमें उसकी रुसवाई और व्याहुल कर दोबारा याददाश्त पेश करवा, याददाश्त रिमाइंडर। तो अल्लाह ने फरमाया कि गीबत नहीं माफ करेगा खुदा जब तक कि जिसकी गीबत की उससे माफी मांगी। मगर हकीम उम्मत मुझे नहीं लगता कि तहकीक हर तरह में ये है कि गीबत लाहौर वाले की अभी उसको खबर नहीं, और गीबत करने वाला कराची में रहता है तो लाहौर वाले से माफी मांगना उस पर वाजिब नहीं जब तक उसको इत्तला न हो, क्योंकि बगैर इत्तला उसे तकलीफ नहीं, उसका हक नहीं बना। जिस मजलिस में गीबत की उसी मजलिस में आप तस्करा कर दो कि मुझसे नाराजगी हो गई, वो आदमी भले हैं, अच्छे हैं, मैं बहुत नाराज हूँ कि मैंने अपने भाई का मुर्दा गोश्त खाया। अल्लाह फरमाते जो गीबत करता है अपने भाई का मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। कितना अजीब उन्मान। तो अल्लाह ताला ने तकवा फर्ज किया दो वजह से, कि तकवा की वजह से मुत्तकी रहकर गुनाहों से बचकर चोरी डकैती और बदनजरी और ज़िनाकारी और तमाम बदफेलियों से बचकर मेरे बंदे इज्जत के साथ हैं। क्या ये मेरी रहमत और मेरी शफ़क़त का एहसास है? बेगैरतों ज़ालिमों इसको जुल्म समझते हो? जब जूते खाते हो और पकड़े जाते हो और हर दुकानदार कहता है हमारे साले को दूध खाओ, जिसके शायद ये साहब ने बताया पुलिस वालों ने इंद्रेश मार्केट के एक होटल से एक मुजरिम गुनहगार को पकड़ा जो बदफेली कर रहा था। तो सारे दुकानदारों ने कहा कि दो जूता मारो इस साले को हमारी तरफ से। तो क्या बताओ इज्जत है इसमें? तो अल्लाह ताला रहमीन है, कैसे दबाया मैंने अपने गुलामों की बेइज्जती को। यह ताला की रहमत है जो बेइज्जती के सारे अमाल को अल्लाह ने हराम फरमाकर हमारी ऊपर अपनी शान रहमत का ज़रूर फरमाया कि हम तुम्हारी रुसवाई और बेइज्जती को पसंद नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, माँ बाप नहीं चाहते कि मेरी औलाद हमसे दूर हो। जब माँ बाप बहुत तंग हो जाते हैं, गरीबी से आजिज हो जाते हैं, तब परदेश भेजते हैं। किसी खाते पीते खानदान को आप नहीं देखेंगे जो अपनी औलाद को दूर भेज दें। कहते हैं आप मेरा बेटे तुम दूर चश्म हो। मेरे शेख साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया एक शख्स का जवान बेटा मर गया, वो अंधा हो गया, तब फरमाया कि उसको पता चला कि आँख की रोशनी क्यों है, औलाद को नूर चश्म क्यों कहते हैं लोग, क्या है मेरी आँख की रोशनी। जवान बेटा मर गया, उसकी आँख की रोशनी खत्म हो गई। तो माँ बाप नहीं चाहते कि मेरी औलाद दूर हो और मेरे आँख की रोशनी और मेरे दिल की ठंडक दूर हो। अल्लाह ताला भी नहीं चाहते कि तुम गुनाह करके हमसे दूर हो जाओ। मेरा तकवा अल्लाह ने मेरे सब को पता फरमाया कि मैं गुनाहों से बचने का इसलिए हुक्म देता हूँ कि गुनाह बंदों को मुझसे दूर करता है और नेकी बंदों को मुझसे करीब करती है। तो हम ये चाहते हैं कि तुम लोग नेकियां करके मेरे पास रहो, हम तुम्हारा गायब होना और तुम्हारा गैर हाजिर रहना और दूर जाना पसंद नहीं करते। मौजे शान मोहब्बत के मौजे शान रहना। जो सारी तकवा को जुल्म समझता है उससे बड़ा जाहिल और जालिम नहीं होगा। ये अल्लाह ताला की शान रहमत है कि गुनाह में मुब्तला होकर हमें नहीं चाहते कि मेरा बंदा मुझसे दूर हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने बताया कि गुनाह करना खिलाफ जिक्र है, गुनाह करना खिलाफ याद, मेरी याद के खिलाफ है कि मुझको छोड़कर लहराओं के चक्कर में मत रहो। और मैं अपने ज़ाकिरीन और याद करने वालों के पास रहता हूँ। आना जली समझ कर जो मुझे याद करता है, जब जितनी देर तक याद करता है मैं उसके पास बैठता हूँ, उसका जलीस रहता हूँ, उसका हमनशीन रहता हूँ। कहा गुलाम कहा मौला अर्श आज़म से नज़ूर फरमाकर तजल्लियात खासा के साथ अपने ज़ाकिर और याद करने वाले बंदों के पास अल्लाह हमनशीन रहते हैं, जलीस रहते हैं, मुसाहिब रहते हैं, अपने गुर्द से नवाजते हैं। और गुनाह जो है वो जिक्र के खिलाफ, तो गुनाह अल्लाह की याद है या अपने नफ्स दुश्मन के गोद में बैठना और जूते खाना। कोई गुनाह ऐसा नहीं दुनिया में जिसको बंदा छोड़ ना सकता हो किसी उम्र में। अगर अल्लाह का कोई बंदा 50 साल तक ज़िना करते
گناہ چھوڑنا اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، اور دلیل اس کی اپنی امت میں بیان کی۔ حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ظالم یہ کہتا ہو کہ میں پاگل ہو جاتا ہوں حسین کو دیکھ کر، ایک ایس پی پستول لگائے ہوئے وردی میں ہے، ایس پی سپرنٹینڈنٹ پولیس، اور اس کا ایک لڑکا نہایت حسین ہے اور لڑکی بھی حسین، اور ایک نظری کرنے والے مریض سے کہتا ہے کہ مجھے خانقاہ سے خبر ملی ہے کہ آپ بہت زیادہ پرانے نظر باز ہیں، آج میرے بیٹی اور بیٹوں کو دیکھو یہ پستول میرے پاس ہے اور میں اس کی سرکاری حکمراں بولیے ذرا حیا اور غیرت کا جنازہ مت دفن کرو، اللہ کو جواب دینا۔ ایک ایس پی اور مخلوق سے ڈر گئے اور اللہ سے، لومڑی سے، بندر سے ڈر گئے اور اللہ سے نہ ڈرے۔ یاد رکھو دوستو، ہمیں ہر گناہ چھوڑنے کی طاقت ہے، لیکن استعمال طاقت ہم نہیں کرتے۔ طاقت ہے، ہمت ہے، استعمال طاقت، استعمال ہمت نہیں کرتے، اس لیے ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں جب کوئی سامنے آ جاتی ہے تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے رہا ہے بچنے کی اپنی رحمت سے۔ پھر بھی احتیاطاً جو بہت متقی ہو ہر وقت بچتا ہے وہ بھی اللہ سے کہے کہ اللہ کسی حسین، کسی نمکین کو دیکھ کر میرے نفس نے حرام مزہ اگر چوری کر دیا ہو، 1.8 زیادہ نہیں، 100 میں 100 سینٹی گریڈ سے 1 سینٹی گریڈ، 100 اشاریہ میں 1 ہم اس سے بھی ندامت کے ساتھ معافی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو تھوڑا سا بھی ناراض کرنا اپنی شرافت بندگی کے خلاف، ہماری غیرت بندگی نہیں گوارا کرتی کہ ہم آپ کا رزق کھا کر آپ کی نافرمانی سے حرام لذت کو اپنے اندر انکور کریں۔ اور یاد رکھو جب کھانے میں چوری کا مال جمع کر دیا جائے، چور کہتے حضور سرکار غلطی ہو گئی، یہ چوری کا مال لایا ہوں، سرکار نے جمع کر دیا، اس کو آپ پہنچا دیں، میں پہنچاؤں گا تو میرے ڈنڈے میں مارے گا جس کا مان چرایا، تو سرکار معاف کر دی۔ بزرگوں نے لکھا، علامہ بوسری رحمۃ اللہ نے، کہ جس سے بدنظری ہو گئی ہو، 1 لاکھ عورتوں پر حسینوں پر نظر پڑ گئی ہو، سمندر ڈالنے کا کام نہیں ہوگا، ایک قطرہ ندامت کے آنسو گرا دو، استغفار کر لو، ایک قطرہ آنسو دریا کے دریا سے افضل ہے، اس سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ گویا کہ آپ نے حرام لذت کو سرکار نے جمع کر دیا، سرکار نے جمع کر دی ندامت کے آنسو سے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے بلانے کا مشورہ ہے، بجھا دیجیے جہنم کو، یہ آنسو ہے ندامت کے، بجھا دیجیے جہنم کو، یہ آنسو ہے ندامت۔ تو دوستو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھو، اگر دل میں آپ اللہ کی دوستی اور محبت کا سورج چاہتے ہو تو خون آرزو کرنا پڑے گا۔ کیا دنیا نے کبھی سورج پایا اور پورب اور مشرق لال نہ ہوا؟ حالانکہ مشرق 1 گھنٹہ پہلے سے، 1.25 گھنٹہ پہلے سے سفید ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن سفیدی سے سورج نہیں ملتا، سرخی سے ملتا۔ عبادت کے انوار سے اللہ نہیں ملے گا، یہ سفیدی ہے۔ جب خون آرزو کر کے گناہ سے بچو گے تب خدا ملے گا۔ بتاؤ، 1.25 گھنٹہ پہلے مشرق سفید ہو جاتا ہے، ابھی سفیدی پھیل جاتی ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور شہری کھانا حرام ہو جاتا ہے، لیکن ابھی سورج نہیں ملے گا اس روشنی سے، عبادات کی روشنی سے خدا نہیں ملے گا۔ جب مشرق لال ہو جائے گا، اور لال بھی معمولی سرخی سے نہیں نکلتا، جب بہت زیادہ شدید سرخ ہو جاتا ہے تو جو خون آرزو کا دریا بہا دیتے ہیں، شدید سرخی دل پر آ جاتی ہے، تو دنیا کو ایک سورج ملتا ہے مشرق سے۔ خدا تعالیٰ کے عاشقوں کے قلب کو مشرق مغرب شمال جنوب، اس کو آفاق اربع سے بے شمار آفتاب ملتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں، اور ہر عالم کا آفتاب الگ ہوتا ہے، تو کیا مطلب کہ بہت سے عالم نئے آفتاب عالم کے گزرتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں عبادت سے ولی اللہ بن جائیں، عبادت سے ولی اللہ نہیں بنو گے، گناہ چھوڑنے سے ولی اللہ بنو، چاہے فرض واجب سنت مؤکدہ ادا کر دو، کوئی وظیفہ نہ کرو، کوئی تفریح حج عمرہ نہ کرو، فرض واجب سنت مؤکدہ، لیکن ایک ساتھ اللہ کو ناراض نہ کرو، یہ ارادہ کر دو جان دے دیں گے مگر اللہ تعالیٰ کو ناراض
یہی انسان ہوتے ہیں جو خون عام اور خون تمنا کرتے ہیں اور اتنا عام سکون ملتا ہے، ایک نماز بھی ان کو پریشانی نہیں آتی، اور آتی ہے تو دل کے اوپر رہتی ہے، دل میں ان ہونے نہیں پاتی، تھوڑا سا فکر کر لیتی ہے، جیسے سوئٹزرلینڈ کی ہڑیا واٹر پروف ہوتی ہے، اللہ اپنے عاشقوں کے دل کو ہم پروف کرتا ہے۔ زندگی پرکیف پائی ہے اب تک کا شعر، زندگی پرکیف پائی گھر کے دل کو ہم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ صدمہ و غم نے میرے دل کے تبسم کی مثال، صدمہ و غم نے میرے دل کے تبسم کی مثال، جیسے اونچا کھیل خاروں میں چٹک لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے عاشقین غموں سے مت گھبراؤ، میں غم کو خوشی کر دیتا ہوں جب چاہتا ہوں، اور تمہاری خیر و بیڑی کو عین آزادی بنا دیتا ہوں۔ سائنسداں اور دنیا کی اجتماعی طاقت، بین الاقوامی طاقت غم کے اسباب کو ہٹائے گی، پھر خوشی کے اسباب لائے گی، یہ طاقت، اور وہ بھی یقینی نہیں، کیونکہ میں مسبب الاسباب، وہ اسباب تلاش کریں گے، میں اسباب نہیں ملنے دوں گا، جب اللہ چاہتا ہے تو اسباب بھی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو معنی رومی نقل کرتے ہیں صاحب دنیا، جلال الدین رومی صاحب دنیا، ساخرت کا نواسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، فرماتے ہیں کہ وہ غم شادی سبب، جب اللہ چاہتا ہے تو غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا ہے، وہ غم کو ہٹاتا نہیں ہے کہ غم کو ہٹا کر خوشی لائے۔ فرماتے ہیں یہاں عین جو ہے عینیت مصطلح ہے، جو علماء کی اصطلاح سے ذات کے معنی میں، اگر وہ عین غم شادی سبب اللہ چاہتا ہے تو غم کی عینیت مصطلح یعنی غم کی ذات کو خوشی بنا دیتا ہے، اور عین بندے پائے آزادی سبب خیر کی بیڑی کو آزادی بنا دیتا ہے۔ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کا جب امتحان لیا تو فرماتے ہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دادا ایوب را میرے جگر، میں نے ایوب علیہ السلام کے قلب میں ان کیڑوں کو جو ان کے جسم نے پیدا کیا تھا باپ جیسے محبت ڈال، جب کیڑے نکل کے بھاگ جاتے تھے تو ڈھونڈ کے بھی لاتے جیسے گمشدہ اولاد کو تلاش کرنا۔ دادا ایوب را میرے جگر، میں نے ایوب علیہ السلام کو باپ جیسی محبت کیڑوں کی خیر کی مانی نعمت دے کر اور کی مہمانی کرتے تھے کیڑوں کی، یہ میں نے ان کو مہمان بنایا تھا، اور بے ضرورت اللہ تعالیٰ نے کیڑوں کو حکم دیا کہ میرے ایوب کو کاٹنا مت، میرا پیغمبر ہے، کاٹنا مت، ان کی غذا اور میزبانی قبول کرو اور کاٹنا مت۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام اچھے ہو، اللہ نے اچھا کر دیا تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے پوچھا، جس کو میرے مرشد صاحب الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایوب تمہارا کیسا مزاج ہے، اس صحت سے تم خوش ہو؟ عرض کیا صحت کی نعمت پر بھی روزانہ آپ کو ملا، مگر ایک نعمت سے محرومی کا غم ہے، ایک مزہ نہیں آ رہا کہ آپ صبح پوچھتے تھے روزانہ کہ ایوب کیسا مزاج ہے، اس کی لذت شام کا رہتی، یہ اٹھے مردے تیری آواز، اور جب شام کو پوچھتے تھے کہ وہ کیسا مزاج ہے تو اس کا مزہ صبح تک رہتا ہے، لیکن چاہے خدا صحت ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اس لیے نعمت صحت کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور نعمت بیماری کا تحمل نہیں۔ حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسئلے پڑھا رہے تھے اور شاگردوں کو فرما رہے تھے کہ بیماری یہ ایک نعمت ہے جس سے تکبر ٹوٹ جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، کتنے لوگوں کو ہدایت ہو جاتی ہے، جب ولی اللہ کے علاج کے لیے جاتے ہیں تو ان کی برکت سے کتنے ڈاکٹر بری ہو کر ولی اللہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مریض آ گیا، دوسری کا حضرت دعا کرو میرا مرض اچھا ہو جائے، تو آپ کی امت مجھے بیٹے غلط مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں خیال آیا کہ حاجی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ بیماری نعمت ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو میری بیماری اچھی ہو جائے، دیکھیں اب حاجی صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا حاجی صاحب اور یہ دعا کی کہ اللہ بیماری بھی نعمت ہے، تندرستی بھی نعمت ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، بیماری کی نعمت کا تحمل ہمارے اندر نہیں ہے، بوجہ کمزوری
اس لیے اس نعمت بیماری کو نعمت تندرستی سے بدل دے. تو دوستو یاد رکھو، اگر ولی اللہ بننا ہے تو خانقاہوں سے خون تمنا سیکھ لو، خون آرزو سیکھ لو. جو مرید اپنے شیخ سے خون آرزو نہیں سیکھتا لیکن دسترخوان پر سموسے نہیں چھوڑتا تو وہ شیخ کا رفیق نہیں. اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا کہ تم نے خون آرزو کیوں نہیں مشقی، تاکہ ہم تمہارے دل میں اپنے قرب و محبت کے بے شمار آفتاب عطا کر دیں. پھر تم حسینوں کے گراؤنڈ فلور کی بدبو سے بھول جائے اور فرسٹ فلور بلا محنت مشقت اللہ تعالیٰ جو خالق نمکیات لہلائے کائنات ہے، جس کے دل میں مولا آتا ہے، وہ سارے عالم کے لہلاؤں کا نمک اپنے ساتھ لاتا ہے اور بے محنت مشقت لذتیں دو جہاں پاتا ہے. بلکہ وہ چاہے دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے آئے. وہ چاہے دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے آئے. دلیل کیا ہے کہ دل میں وہ نعمت آ گئی ہے کہ ایسا آدمی جو اللہ کو پا جاتا ہے وہ فروخت نہیں ہوتا، اور جو شیخ کا فیض کامل پا جاتا ہے تو وہ بھی ایسا اللہ والا بن جاتا ہے جس کو جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اے دنیا والوں شیخ شمس الدین تبریزی پیر و مرشد کی برکت سے باز سلطانم گشنے کو قیم میں بادشاہی بن چکا ہوں اور اپنے شمس الدین بادشاہی سے شاہ بازی سیکھ چکا ہوں. اپنے شمس الدین تبریزی سے وہ بادشاہی ہے، شاہ بازی سیکھتا. شاہ بازی کون سکھائے گا؟ جو بادشاہی ہو. باز سلطانم گشنے کو قیم میں بادشاہ ہو چکا ہوں، اللہ کے قرب میں رہتا ہوں اور نیکو قیم اللہ نے میری زندگی کو نیک کے راستے پر ڈال دیا ہے. تو سارے مردانہ اب میں حسینوں کو جو مردہ ہے مرنے والے ہیں، مرنے والوں سے مردہ خوری سے میں خارج ہو چکا ہوں. یہ آدمی کے الفاظ سارے مردانہ میں مردہ کھانے سے خارج ہو چکا ہوں. بات سفید ہو گئے، جنازہ قبرستان جانے والا ہے، کب خارج ہو جاؤ؟ جلدی سے خارج ہو جاؤ. سارے مردانہ وہ کرکس نیم اور اب میں کٹ نہیں ہوں کہ جو مردوں اٹھاتا ہوں. اب کہو گے حسینوں کا مزہ تو بتا چکا ہوں. اللہ جس دل میں اللہ آتا ہے اپنی تجلیات خاصہ سے خاص عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کا مزہ اس کے قلب میں ڈال دیتا ہے. دنیا کا بادشاہ ہو یا بہت بڑا پہلوان ہو 10 کلو سیب نہیں کھا سکتا، لیکن جب اللہ والا اللہ کہتا ہے جل جلالہ تو سارے عالم کا سیب اس کے رس اور اس کا کیفور دل میں آ جاتا ہے. سارے عالم کا انگور کوئی کھا نہیں سکتا، لیکن اللہ کا عاشق جب اللہ کہتا ہے درد دل سے تو سارے عالم کا انگور اس کا حاصل آ جاتا ہے. ایک واقعہ یاد آیا نازم آباد میں انگور خرید رہا تھا. ایک مسٹر نے کہا اچھا مولوی لوگ کے انگور کھانے لگے. میں نے کہا کیا صرف لنگور ہی انگور کھاتے؟ میں نے کہا کیا صرف لنگور ہی انگور کھاتے ہیں؟ مولوی کو انگور کھانے کا نہیں. اللہ تعالیٰ حاضر جوابی دیتا ہے. اور مجنون ایک لیلا سے پاگل ہوا. اللہ والوں کو ساری لیلاؤں کا نمک پاکیزہ راستے سے اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، جس میں نہ مہر ہے نہ روٹی کپڑا مکان ہے نہ حیا میں ہے نہ یہ ہے. انگریزی کا ابھی اثر کی ہے جنوبی افریقہ میں نے مولانا کہا اگر مسجد میں حیض کا نام دیا تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم مانے دوسرے ہیں تو میں سمجھ گیا. میں نے حسن وضاحت کہا. تو دوستو مشرق کے سفیدی آتی ہے، 1 گھنٹہ تک سفیدی رہتی ہے، پھر 15 منٹ میں سرخی تیزی سے بڑھتی ہے. تو سفیدی سے سورج نہیں ملا. عبادات مثبتہ سے آفتاب عزت اور سلطان عزت کا جھنڈا آپ کے دل میں نہیں آئے جب تک گناہوں کی تمناؤں کا خون نہیں کرو گے. جب مشرق لال ہوتا ہے اور شدید لال ہوتا ہے، یہاں تک کہ سورج نکلنے سے آدھا منٹ پہلے اتنا سرخ ہوتا ہے کہ بس کچھ پوچھو مت، سرخی انتہا کو پہنچ جاتی ہے. تو اپنی دل کی خون آنسو کی سرخیوں کو انتہا پر پہنچا دو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قرب اور ولایت اور دوستی کا بے شمار آفتاب آپ کے دل میں مشرق قلب سے مغرب قلب
اس کو لذت اور بے شمار غیر حامی حلاوت ایمانی اور بے شمار خوشیاں دیتا ہے، جس کو وہ محدود بھی نہیں کر سکتا، نہ محدود لفظ سے بیان کر سکتا۔ لذت غیر محدود خدا تعالیٰ کو کوئی ڈکشنری اور لغت غیر محدود سے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ بتاؤ، ایک سراہی حوض کی کیفیت کو بتا سکتی ہے؟ حوض تالاب کو بتا سکتا ہے؟ تالاب دریا کی لمبائی چوڑائی بیان کر سکتا ہے؟ دریا سمندر کے طول و عرض کو بیان کر سکتا ہے؟ گہرائی کو؟ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ملک کی لذت کو کوئی ولی اللہ کما حق کو نہیں بیان کر سکتا۔ یہاں تک کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں ربنا کا حق مان سکتی، اے اللہ تیری معرفت اور تیری پہچان کا حق سید الانبیاء سے زیادہ نہیں، غیر محدود ہے نا۔ لیکن نبی کو اللہ کے ساتھ برابر مت کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساجد ہیں، آپ عابد ہیں، اللہ مسجود ہے، اللہ معبود ہے۔ معبود اور عابد ایسا نہیں ہو سکتے، ساجد اور مسجود ایسا نہیں ہو سکتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں نمازوں میں سجدہ کیا، یعنی تو سجدہ کرنے والے کو ساجد کو مسجود کے ساتھ کیسے برابر کر سکتے ہو؟ جو لوگ کہتے ہیں خدا اور رسول سب برابر ہے، یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ ہاں یہ کہو کہ کائنات میں دو جہان میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیارا نہیں، کوئی بزرگ نہیں، اللہ کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ بادل خدا بزرگ رشتہ مختصر۔ تو آج آپ کو معلوم ہے راستہ اللہ ہے، چند دن بھولے تمنا سے خدا مل جائے، چند دن کی محنت کرو، انشاءاللہ تعالیٰ ذوق سلیم ہو جائے، پھر گرام فروغ کے چکروں سے آپ کو خیر اور نفرت ہو جائے۔ چند دن تم اللہ کو دل میں بسا دو، وہ پاک ہے، جس کے دل میں اللہ بس جاتا ہے، پھر ناپاک اعمال کی رغبت کو خود خدا صاف کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنا گھر صاف کرتا ہے نہیں، تو جس مومن کے دل کو خدا اپنا گھر بناتا ہے، اس کے قلب کی طہارت کی ذمہ داری اور ضمانت اللہ دیتا ہے۔ آپ بتاؤ، اپنا گھر خریدتے ہو تو صفائی کی ذمہ داری لیتے ہو کہ نہیں؟ تو جس کا دل اللہ خریدتا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنی ولایت اور دوستی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طہارت قلب کو اپنی ضمانت ذمہ داری دیتا ہے، اس کی آنکھوں کو تالا مضبوط توفیق حفاظت سب کچھ وہی دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے آنے کا راستہ وہی ہے کہ پہلے کچھ دن ہونے آرزو کر کے دل کے تمام حقوق کو سرخ شدید کرنا پڑے گا۔ معمولی سرخی سے کام نہیں چلے گا کہ کچھ دن اللہ تعالیٰ کر لیا، رو بھی لیے سجدے میں منتظم کرو، روزے مبارک کرو اور شیخ کے ساتھ بھی رہے، اس کے بعد ذرا سا موقع ملا تو کچھ حرام مزہ بھی چکھ لیا۔ اس نفس ظالم کا گلا دبا کے رہے اور نفس فہم، نفس سے کیا کہو، لے آرزو کا نام تو دل کو نکال۔ مومن میں ہی ضرورت ہے، ضرورت سے یہ بھی نفس کی بے دتی ہے، دل کی بے دتی ہے۔ اللہ کا راستہ مولا کا چھوڑ کر غیر اللہ کا راستہ اختیار کرنے والا بے دتی نہیں ہے۔ میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے، میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے، اور دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی بدعت ہے۔ شیخ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الہامی، میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے، اور دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی بدعت ہے۔ بدعت کرنے والا پکا بدعتی ہے۔ اللہ کا راستہ چھوڑ دل غیر اللہ کو دے رہا ہے، یہ معمولی بدعتی ہے۔ تو چند دن محنت کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جب نسبت دے گا، اپنی ولایت دے گا، قرب خاص دے گا، تجلیات خاصہ متواترہ مسلسلہ واقعہ واضح دے گا، بدر کی حفاظت سے، گناہ چھوڑنے کے غم سے۔ تو جب مسلسل کہیں تجلی ہوتی ہے تو وہاں چمگادڑ نہیں رہ سکتے، چمگادڑ اندھیروں میں رہتے ہیں، شیطان اور شیاطینی اعمال ہمیشہ اندھیروں میں کیے جاتے ہیں، سڑکوں پر نہیں کیے جاتے۔ تو جس کے دل پر مسلسل تجلی نازل ہوگی، وہ اندھیروں کے اعمال سے اس کو طبعی نفرت بھی ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ اس کا اپنے گھر کی صفائی کرتا رہتا ہے، جیسے بیت اللہ کو صاف کرایا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، وہ خود نہیں مانگے، منائے گئے کہ بیت اللہ کو نہیں جائیں گے، کسی مسجد کوئی مسجد بنائے۔ بیت اللہ میں 360 فٹ تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سارے غیر اللہ بھاگ گئے، پھر تمام بتوں سے پاک ہوا، پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور کعبہ شریف بتوں سے پاک ہو گیا تو تمام عالم سے آپ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، تو جس کا دل غیر اللہ سے پاک ہوگا سارا عالم اس کے پاس آئے گا، اللہ کی محبت کی اللہ تعالیٰ جلد سے محنت کر لو، مگر عالم کو اپنے پاس جمع کرنے کی نیت سے حاضر عالم پر فدا ہو، اس نیت سے فدا ہو بس اللہ آرام سے ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، بچے کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر تم عیسائیوں سے اور یہودیوں سے دوستی رکھو گے تو خطرہ یا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ سے فرماتے ہیں کیوں؟ لأن موالات اليہود والنصارى پورے سن ابتداء یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرو گے تو یہ وارث بنے گی، میراث دے گی اپنا، تمہیں بھی یہودیوں کی سائڈ بنا دے گی، پورے سن ابتداء مرتد ہو جاؤ۔ لہذا فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ، کچھ لوگ دین میں مرتد ہو گئے، بعض بزرگوں سے بھی لوگ بھاگ جاتے ہیں، فکر مت کرو، ایک جائے گا 10 اللہ اچھا دے دے گا۔ وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اپنے دین سے مرتد ہوگا، بس اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کرے گا، وہ اس قوم کا نام کیا ہے؟ گروہ عاشقاں۔ اس گروہ عاشقاں کی علامت کیا ہے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت فرمائیں گے، ویحبونہ، اور وہ لوگ اپنے مولا سے محبت کریں گے۔ یہاں قوم نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے قوم نازل بتایا، جس سے ثابت ہوا کہ سارے عالم و کائنات کے عاشقان خدا سب ایک قوم ہے، افریقن ہو، وائٹ کلر ہو، گرے کلر ہو، کالے ہو یا گورے ہو، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی کلر ہو، سب کے سب ساری قوم جہاں سے اللہ کا عاشق مل جائے اس سے کہہ سکتے ہو کہ آؤ میرے برادری والے، میرے بھائی، میری قوم، ہم تم ایک قوم۔ کہے گا ہم تو کالے ہیں، تم گورے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قوم بتایا، اقوام نازل نہیں بتایا۔ اگر خدا کے عاشقوں میں قومیں ہوتی، اقوام ہوتے تو اللہ تعالیٰ جمع نازل فرماتے کہ ہم اقوام پیدا کریں گے، مگر اللہ نے قوم فرمایا کہ ساری دنیا کے عاشقین سب ایک قوم۔ کہیں بھی ہو، کوئی صوبہ ہو، کوئی ملک ہو، جنت میں صوبے نہیں ہیں، جنت میں ملک نہیں ہے، ایک ہی ملک ہے پورا جنت، اور ایک ہی زبان ہوگی آتی، اور اللہ سکھا دیں گے۔ لہٰذا جو اور سب کا ایک کلر ہوگا، ایک خد ہوگا، سب کے خد و خامت بھی ایک ہی ہوں گے۔ لہٰذا جو شخص زبان پر اور رنگ پر بنتا ہے یہ ذوق کی جنت ہی نہیں رکھتا، خطرناک لوگ ہیں۔ ہر مسلمان بھائی کو اپنا بھائی سمجھے، کسی زبان کوئی رنگ کا ہو۔ الحمدللہ آج میرے خاندان میں ہر زبان کے لوگ ملے گئے، یہ اللہ کے نام پر سارا عالم جمع ہوتا ہے، اللہ کے نام پر سب بھائی جمع ہوتے ہیں، اور جو باپ سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں تو آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے۔ یہ اللہ سے رشتہ کٹنے کی علامت ہے، جو مسلمان بھائی بھائی سے لڑا رہا ہے۔ اللہ معلوم سید محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ یہی وہ کہ اللہ نے اپنی محبت کو پہلے بیان کیا کہ پہلے اللہ محبت کرتا ہے، یہ میری قوم ہے، یہ قوم میں بنا رہا ہوں، میں مرتد کے مقابلے میں غیر عاشق نہیں بناؤں گا، کیونکہ میرے وفادار عاشق ہی ہوتے ہیں، جو عاشق ہے وفادار ہے، جو وفادار نہیں وہ عاشق ہے، جو آپ کھول کر نمک حرام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے۔ یہ ایک جز کی بے وفائی سے سارا جسم بے وفائی کے جرم میں رجسٹر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ اور سے سن لو کیا، یہ جنوبی افریقہ کے 26 مہمان تقریباً جو آئے ہیں ان کی برکت سے مدد میں اللہ تعالیٰ
نفس ہو فلانی نفس زید نے اپنا نفس ذلیل کر دیا فلان کے لیے، یہ اعلیٰ کیوں نازل ہوا؟ اس کا جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ نازل فرما کر بتا دیا دنیا والوں کو کہ میرے صحابہ فطرتاً ذلیل نہیں ہے، میری نام کے صدقے میں، میری عظمتوں کے صدقے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے میری محبت میں ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حد کراتے نہیں، ان کے براتے بہت آگیا ہے، لیکن آدمی مرتبہ ہوتے ہوئے اعلیٰ ہے، استعلاء ہے، غلط اتحاد کے فائدین ہے، مگر میری محبت میں مل رہے ہیں۔ ان کی ذلت طبیعیہ اور فکریہ نہیں ہے، طبیعت کے لحاظ سے عظیم الشان مرتبہ رکھتے ہیں۔ ماں فضل بناتے ہی ماں حضور بناتے ہی ماں فضل بناتے ہی ماں حضور بناتے ہی، ان کے مناسب حضور عالی شان والے ہیں، مگر میری محبت نے اپنے کو مٹائے دیے۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور زبردست عظیم الشان، جن کے اسلام پر آسمان پر خوشیاں بنائی گئی، جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، آیت نازل ہوئی، جیسے اسلام وَعِزَّةٍ الْكَافِرِينَ، اور کافر تو سخت ہے، جو کافروں سے جا کے کہے بارڈر پر جنگ ہو رہی ہے اور کسی ہندوستان کے بارڈر پر کوئی جا کے کہے اے کافر بھائیو ناچیز حفیظ فقیر عبدالقدیر آپ سے لڑنے آیا ہے، جائزی توازو حرام، آپ ان سے کہو کہ تو شیر ہے تو ہم سوا شیر، لہٰذا کافروں کو سخت یہ علامت ہے، یہ علامت ہے۔ اسی لیے کسی کافر کو اکرام سے سلام کرنے میں اندیشے کفر ہے۔ من بدل لو بدل کافرا لو سلم الکافر تفصیلا، جو کافر کو اکرام سے سلام کرے گا عداوت ہے اور اکرام دل میں ہوگا، لا شک فی کفرہ، شامی ابن عابدی لکھتے ہیں اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ لہٰذا کافروں کو اگر سلام کرنا پڑے، جب میں برطانیہ جاتا ہوں تو انگریز کہتا ہے گڈ مارننگ، تو میں فوراً یہ مراقبہ کرتا ہوں کہ بہت اچھی مار لگاؤں گا، گڈ ماروں ضرور مگر گڈ ماروں گا، اور مارننگ میں ننگ جو ہے ننگا کر کے ایسے اور جب ہندو پھر آ گیا، ہندو پوسٹ مین آتا تھا شاہ قطب رحمۃ اللہ کے پاس، تو ہندو پوسٹ مین کہتا تھا مولوی صاحب آدھا برس آدھا، تو عادت فرماتے تھے آدھا، یعنی آپ میرا پیر لگا آپ حضرت فرماتے تھے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ یہ ہندو میرا پیر لگا، اکرام نہ ہو۔ یہ بزرگوں سے اس لیے نہیں، جیسے تصویر کھینچانا حرام ہے، لیکن پان کھا کے سرما لگا کر ٹوپی کو عمدہ پہن کر ہم مسکراتے ہوئے کھینچوانے کو میرے شہر کھڑا کرتے تھے، چاہے آج کے لیے کیوں نہ ہو۔ حضرت کی تصویر ہم دیکھتے تھے کہ جیسے رو رہے غمزدہ ہم نے تصویر کھینچوایا، کیونکہ ناجائز کام مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کو دکھاؤ کہ ہم آپ کے عاشق ہیں، مجبوری سے ایسا کر رہے ہیں، کچھ تو کراہت ظاہر ہو، بجائے اس کے مسکراتے ہوئے ٹوپی ہلاتے ہوئے سب خوشیاں دکھاتے ہوئے، گناہ پر خوشی مت دکھاؤ، مجبوری کی بات ہو۔ آگے فرمایا کہ دوسری علامت کیا ہے، میرے عاشقوں آج سے اپنے عشق کا امتحان لے لو، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ ہمارا کالی مرچ کھالو ہے، جس کو نیند آنے لگے تو کالی مرچ کھالو، گول مرچ کالی رنگ کی جو یہاں کالی چیز موجود ہوتی ہے، ہر جگہ وائٹ نہیں کام دیتی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے، مگر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یا سیدی بلال، اے بلال تو میرے سردار، یہ اسلام کس کا نام اسلام؟ دوسری علامت اللہ کی عشق کیا ہے؟ دوسری علامت کہ چار مجاہدین کی ان کو توفیق ہوتی ہے، اب گول مرچ لے کے رکھا کرو تاکہ آنکھ بند ہونے لگے تو ایک منہ میں چبا دو، نیند بھاگ گئے۔ حکیم الفتح رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ مجاہدہ نمبر 1 کیا ہے؟ الذین یختارون المشقۃ فی ابتغاء مرضات اللہ، جو مالک کو خوش کرنے کے لیے اپنے دل پر غم اٹھاتے ہیں، حسینوں سے نظر بچانے میں غم آئے گا، مگر مجاہدون میں آپ داخل ہو جائیں گے۔
یہ اللہ کی محبت کے علامت ہو کہ آپ واقعی محبت کرتے ہیں اللہ سے، ورنہ آپ نفس اور اپنی جان کے عاشق ہے، نام ہے تمہارا کہ تم عاشقوں میں سے، عاشقوں کا لباس کوٹ ٹوپی پہنا ہوا مگر کارنامے تمہارے عاشقوں کے نہیں۔ اس لیے پہلی صفت اللہ کے عاشقوں کی بیان کر رہے تفسیر علمانی الذین یختارون المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھا کر اپنے مالک کو خوش کرتے رہتے ہیں، خوش کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ نظر بچایا، پھر 3 دفعہ دیکھا، پھر بچایا۔ ہر لوگ دونوں کام کرتے ہیں، رشتے کی فیلنگ کر لیتے ہیں، ایسا چھڑکے سے کرتے ہیں، بڑے بڑے متفق بادشاہ انہوں نے پہلی نظر میں کچھ پایا، حالانکہ پہلی نظر میں یہ چینک کا اچانک نظر میں چینک کا چینک بھی لیتا ہے۔ یہ چوری جو ہے یہ تمہارے دل کی شہدوری، دل کو ستیاناش۔ تو پہلا مشاہدہ کیا ہے؟ الذین یختارون المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت ہم اٹھاتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 الذین یختارون المشقۃ، الذین یختارون المشقۃ فی نصرت دیننا، جو دین پھیلانے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے در بدر پھرتے ہیں۔ آپ کا نشیش کھلو، میں کیوں صبر کرتا ہوں؟ صحرا میں کبھی اور کبھی دامن میں کو کے، صحرا میں کبھی اور کبھی دامن میں کو کے پھرتا ہوں، دل میں درد محبت لیے ہوئے۔ صحرا اور سمن دونوں کو مسترد کیے ہوئے پھرتا ہوں، دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا اور چمن دونوں کو مسترد کیے ہوئے، مگر درد کا نشتر جبھی ملتا ہے، حرام نظر والوں کو نہیں ملتا۔ سن لو ادھر میری طرف سے، حرام اعمال کرنے والوں کو اللہ کا درد دل ملے گا؟ یہ قیمتی دولت اللہ تعالیٰ اپنے راستے کے غم اٹھانے والوں کو ملتے ہیں، شریف بندوں کو ملتے ہیں، باوفا بندوں کو ملتے ہیں۔ یہ بے غیرت و کمینے اور بے وفاؤں کو نہیں ملتے۔ بتاؤ نظر بازی جو ہے یہ بے وفائی ہے یا وفاداری ہے؟ اللہ کا فرمان پاک میں حکم ہے نہیں کہ نظر کی بچت حفاظت کرو، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف کا ارشاد ہے کہ زنا العین نظر، جو نظر بازی کرتا ہے کسی کی بیٹی بہو کو دیکھتا ہے، یہ نظر کا ثانی ہے، آنکھوں سے زناکار ہے، زناکار خود سرکار پائے گا یا لعنت اور سرکار پائے گا؟ وہ تو وہی بدنظری کرنے والا خود سرکار پائے گا یا لعنت اور سرکار پائے گا؟ اور پاؤ بھی کچھ نہیں۔ اللہ کہتا ہوں کہ یہ سوال دیکھیے حماقت کا گناہ ہے، آتا کچھ نہیں، جو چین حلال وہ بھی چھین جاتا ہے، آرام نظر سے جو چین حلال ہے، سکون سے چین کی رہا تھا، اللہ کر رہا تھا، وہ چین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، گناہوں کا 0 پوائنٹ، گناہوں کا نقطۂ آغاز اللہ کے عذاب کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ عشق مدد سے عذاب لائیں گے، اور اگر دونوں فائل مقبول ہو گئے تو ساری زندگی ایک دوسرے کی نظر میں ذلیل رہتے ہیں۔ اور حاجی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پردادا کی شیخ العرب رجب، کہ جو شخص شکلوں پر مرتا ہے، ہاں کیسی شکل ہے، اس کی ناک کی ٹھاک کیسی ہے، ایسا کتابی چہرہ ہے، تو یہ محبت چند دن کی ہوگی، ایک دن دونوں میں عداوت اور نفرت ہوگی، شکل والی محبت آخر میں نفرت اور دشمنی سے بدل جاتی ہے۔ جب شکل بگڑ جاتی ہے تو عاشق صاحب بھی بھاگ جاتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے معشوق کے اللہ سمرکن بخارا، یہ ظالم کہتا ہے آپ کو آج بخارا بھی نہیں، تم کو دیکھ کر بخارا، اس اسٹرکچر اور تالاب وہی ہے، مگر جس پانی پر میں مرا تھا اب وہ پانی موجود ہے، تو پانی بدلنے والی شکلوں پر اور اسٹرکچروں پر کیوں گدھوں کی طرح مرتے ہو؟ ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں۔ آج میں نے اپنے سندھ بلو سوسائٹی کی خانقاہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کس کو ملتا ہے جو کنکڑ پتھر پھینک دے اور موتی اللہ کی محبت کا لے لے؟ اس وقت کہو گے بتاؤ مرنے والی لاشیں ہیں یا نہیں؟ کتنی حسین ہو خبر میں جائے گا، بڑھاپا آئے گا۔ اب یہ شعر یاد آ گیا، جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر، جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر حسن کی شان گر گئی، میری نگاہ شوق
لیکن اس وقت طبیعت سے بھاگو گے. حسینوں پر بڑھاپا جب آئے گا تو طبیعت سے بھاگو گے, اور اگر ابھی جوانی میں بھاگ جاؤ اس سے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھاگو گے. بتاؤ انعام کس پر ملے گا؟ طبیعت سے بھاگتا ہے تو یہ ہندو رواج ہے, یہودی عیسائی. تم کیا یہودی اور ہندو والی زندگی چاہتے ہو؟ مومن اور اولیاء اللہ کی شان ہے کہ عین شباب حسن پر اپنے شباب عشق کو پھیلا نہیں کرتے. شباب حسن فانی پر شباب عشق فانی نہیں پھیلا کرتے, اپنے مولا پر مرتے, جس کی وجہ سے ان کی جوانی باقی رہتی ہے. کیونکہ مائن اللہ پاک ہو گئی, اللہ کو جوانی پھیلا کرتی, تو مائن اللہ پاک, ان کی جوانی کبھی ہمیشہ تازہ تر گھر رہیں گی. ہزاروں شاخ کا ڈالا محبت میں ہزاروں شاخ کا ڈالا, ہزاروں شاخ میں تبدیل کر ڈالا محبت میں, ہزاروں شاخ میں تبدیل کر ڈالا محبت میں, مگر پھر بھی میرے دریا کی سوجانی نہیں جاتی. ہزاروں شاخ میں تبدیل کر ڈالا محبت میں مگر میرے دریا کی سوجانی مگر پھر بھی نہیں جاتی. تو دوستو یہ عرض کر رہا ہوں, ایک ہی کام کر لوں, میں قیامت کے دن شکوا کروں گا. جو لوگ میرے ساتھ رفاقت و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر نظر کی حفاظت پر جیسی جان لڑا دینی چاہیے ویسی جان نہیں لڑاتے. جو جان نہیں لڑائے گا وہ جان چھڑا بھی نہیں سکے گا ان حسینوں سے. ان حسینوں سے دل بچانے میں, ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے چھٹے ہزار کھائے. ان حسینوں سے دل چھڑانے میں, ان حسینوں سے دل چھڑانے میں میں نے چھٹے ہزار کھائے. تو میرا شیر لندن کا ہے, میری آنکھ کو رائنا کرنے والوں, ہے میری محبت کے دعویٰ کرنے والے دوستوں, میری آنکھ کو رائنا کرنے والوں, میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا. یہ تب کا تب بڑا شیر, برطانیہ کا شیر. میری آنکھ کو رائنا کرنے والوں, میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا. جو درد دل اختر نے شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سال سیکھا, 17 سال شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا, اور شاہ عبدالرحمن صاحب مرشد دامن برکاتہ سے سیکھ رہا ہے. اس درد دل کو رائنا مت کرو, جلدی اپنے اندر انقلاب و تبدیلی پیدا کرو. نمبر 3 تفسیر کیا ہے؟ الذین یختارون المشقۃ فی امتثال اوامرنا, جو میری احکام کو بجا لانے میں غم اٹھاتے ہیں. نمبر 4 الذین یختارون المشقۃ فی انتہاء مناہینا, جو میری نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں. یہ 4 قسم کے مجاہدین کو ہم کیا دیتے ہیں؟ لنا دینہم سبلنا, ہم ان کو لنا دینہم سبل السعید الینا وسبل الوصول الی جنابنا, ہم سعید اللہ بھی دیتے ہیں اور سعید وصول الی اللہ بھی دیتے ہیں. یعنی یہ میرے اللہ مجھ تک پہنچتے ہیں اور پھر میرے دربار میں دین بھی ہو جاتے ہیں. یہ سعید اللہ بھی پاتے ہیں اور سعید وصول الی اللہ بھی پاتے ہیں. ان اللہ مع المحسنین, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی تجلی خاصہ متواترہ مسلسلہ واضحہ بازرہ بصورت کیفیات احسانیہ ان اللہ مع المحسنین ہے. یہ محسنین مخلصین بندے جن کو میں احسان کی کیفیت سے نواز دیتا ہوں, اتنا غم اٹھائیں گے اور کیفیت احسانی اور قرب و حضور بھی نہ پائیں گے. جو اتنا غم میرے لیے اٹھائے گا وہ کیسے دور رہے گا, اس کو حضور عطا ہو, اور دنیا بھی ان کو حضور کہے گی. جس کو اللہ حضور دیتا ہے وہ دنیا بھی اس کو حضور کہے گی, اور جو اللہ سے دور ہوتا ہے اسے دنیا بھی حضور نہیں کہتی. دنیا بھی کہتی ہے کوئی حضور ہے, بہت خطرناک میری نظر سے صورتن ہے. بول تو دیکھو کسی حکیم کو بھی نہیں روکتا, ہر طرف نظر چکمک پیدا مانگے مریدہ رہتا ہے, چکمک پیدا مانگے مریدہ. اس لیے کہتا کہ بس اپنا مشرق دل کا سرخ کر دو, مشرق مغرب شمال کر دو. دیکھو ایک شیر پر مضمون ختم کرنا. جب ایک اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑ دیا اور اللہ آ گیا دل میں, تب اس نے یہ شیر کہا تھا جو میرے مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ جس کو کہا کرتے تھے, بولتے تھے, اس کے بعد آنکھوں سے پڑھتے تھے. یہ ناتے چند داتن کام نہیں کرنا. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرے راستے
گیا جہاں اللہ جب رضا خریدم اللہ تیرا شکر ہے کہ تجھ کو بہت سستا خریدا اے اللہ تجھ کو سستا پایا آپ کو میں نے سستا پایا کیونکہ خراب چیز پھینکی اور آپ جس سے اچھا کون ہوگا خراب چیز پھینک کر اگر اچھا چیز پا جائے اچھی چیز پا جائے تو بتاؤ یہ کیسا سودا لیلا چھوڑا مولا پایا لیلا چھوڑا اور مولا پایا اور مولا باوفا ہے اور لیلا بے وفا ہے کتنی لیلاؤں نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر آج بھی ابھی ایک واقعہ خرید میں آیا ہے کہ ان کی لیلا 10 سال سے ساتھ تھی بال بچہ بھی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ کناڈے کا ایک دوسرا شوہر سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں مجھے اجازت دیجیے جب تو خالہ جان بھی ہے قریبی رشتے دار گھر میں لیلاؤں کی بے وفا خون کا رشتہ بھی نہیں چھوڑا اولاد بھی موجود لیکن یہ بے وفا تھا لہٰذا اپنے مولا پر بننا سیکھو ساری دنیا کی لہرائیں آپ دل میں نہیں دل میں تو پائیں گے اپنے قدموں کے نیچے پاؤ گے اب کوئی کیسے پاؤ گے ارے جو سارے عالم کی لہراؤں کو نمک دیتا ہے جب مولا آئے گا تو اپنا نمک پھینک جائے گا کہ نمک کے ساتھ آئے گا یہی حقیقت سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جب آتا ہے تو دل میں سارے عالم کے انگور کا رس رہتا ہے جو انگور میں رس پیدا کرتا ہے جس کے دل میں مولا آتا ہے سارے عالم کے سیب کا رس لاتا ہے سارے عالم کی لہراؤں کا نمک لاتا ہے سارے عالم کی بریانیوں کو سموسوں کو پاپڑوں کو لاتا ہے ساتھ میں اور بغیر چھاپڑوں کے چھاپڑوں کے نہیں پاتا پاپڑ مفت میں پاتا سارے عالم ہاں اب اس سے زیادہ میرے پاس لغت نہیں ہے میں لغت سے عاجز ہوں کیونکہ اللہ کی محبت ان کی نعمت ان کے قرب کی لذت غیر محدود ہے ہم اس ڈکشنری اور مخلوق محدود کی لغت سے اللہ کی غیر محدود لذت قرب کو بیان کرنے سے میں حاصل بس اللہ ہمارے دلوں کو عطا کرے یہ وہ چیز ہے جس کو دل نہیں جانتا حکیم حضرت نے فرمایا کہ ایک عورت نے ایک لڑکی سے پوچھا بہن سنا تیرا بیاہ ہو گیا ہے تو کیا مزہ آتا ہے اس نے کہا بہن بیاہ کا مزہ کوئی بیان نہیں کر سکتا جب تیرا بھی بیاہ ہو جائے گا تو اس کو مزہ مل جائے گا اب گجراتی میں مزہ کہتے ہیں تو جس کو اللہ مولا جب دنیا کی لہراؤں کا یہ حال ہے تو جس کو مولا ملے گا اسی سے بالکل ہی مزہ جانتا ہے دل کا کیا مولا کتنا پیارا جس پر 70 شہید قوم کے دامن میں سوئے ہوئے اللہ کے پیارے ہونے کی دلیل اور ثبوت ہے کہ 70 شہید ہو گئے اور ایمان نہیں چھوڑا اگر مولا پیارا نہ ہوتا زندگی سے پیارا نہ ہوتا تو زندگی خدا پر خدا نہ ہوتی اگر زندگی سے اللہ پیارا نہ ہوتا تو زندگی سے بہت کے دامن میں 70 شہید ایک ہی دن میں شہید نہ ہوتے بس اس سے زیادہ بہت میری دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اپنی عظمت غیر خالی درد دل عطا فرمائے اپنے اولیاء اور دوستوں کی زندگی عطا فرمائے اے اللہ ہمارا ایمان اور یقین اس اور ہماری اولاد اور ذریات کا گھر والوں کا اور میرے دوستوں کا حاضرین اور غائبین جو حاضر اور غائب نہیں ہے اور ان کے گھر والوں کو ساری امت مسلمہ کو وہ درد دل نصیب فرما جو آپ اپنے دوستوں کو عطا فرماتے ہمارا ایمان یقین عطا ایسا بلند کر دے کہ ہم آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو کشید کر کے پردے قبیلے پر کا ثبوت میں پیش کریں اور اے اللہ تیری نظر میں ہم آپ کی نظر میں اپنا ہمیں ایسا عمل اور زندگی دے دی کہ آپ ہمیں ہماری صورت کو اور ہماری سیرت کو اپنے خیال کے حامل بنا سکیں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جتنا اس پرچوں میں ہے بیٹھ جاؤ جتنا اس پرچوں میں ہے اللہ جانتا ہے یا نہیں بس اللہ تعالیٰ ان سے جو کچھ حاجت لکھی ہے یا مصیبت ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما اور مصیبتوں کو راحتوں سے عافیتوں سے تبدیل فرما اور غموں کو خوشیوں سے بدل دے الجھن کو سلجھن سے بدل دے اور درد دکھ کو سکھ سے بدل دے بیماریوں کو صحت سے بدل دے گناہوں کی عادتوں کو تقویٰ کے رسوخ سے تبدیل فرما استقامت اللہ تقویٰ نصیب فرما اپنی دوستی پر بھی استقامت عطا فرما ایسا نہ ہو گھڑی میں ولی اور گھڑی میں بھوت شیطان ذرا دیر میں ولی اللہ کا امان اور ذرا دیر میں شیطانی گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت ایسی زندگی سے ہم سب کو پاک
استقامت دائمہ نصیب فرما.